गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की हुकूमत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ एक बंदे की हुकूमत है, उसके साथ किराए पे जो वज़रा लेके आए थे, जिनको किराए पे टिकटें मिली थी, वो वज़रा उसके साथ है। 8 वज़रा वो है जिन्होंने जेन्युइन पार्टी के कारकुन हैं, जो जीत कर असम्बली में आए हैं। आज हमारी नाराज़गी को ये बार बार तनकीद कर रहे थे कि नाराज़ क्यों है अपने लिए कोऑर्डिनेटर के लिए, मशीर बनने के लिए। आज 8 वज़रा जो है हमारी ज़ुबान बोलते हैं, तो उसकी वजह ये है कि नाइंसाफ़ियाँ कारकुनों के साथ भी, वज़रा के साथ भी, हलकों में, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ है वज़ीर आला की तरफ से जिसकी नाराज़गी आज खुल के सामने आई है। तो इंशाल्लाह ये जो नाराज़गी है बड़ी दूर तक चली जाएगी। हम भी सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ पैसे का कल्चर को फ़रोग़ दिया जाता है, कोई मेरिट ट्रांसपेरेंसी नहीं है। डी चौक पे इमरान खान ने बातें क्या की थी और काम कैसे हो गए और किस तरह के काम कर दिए। क़ज़ाफ़ी साहब यहाँ सन 2000 से लेकर 2022 तक के वर्कर जो है, जिन्होंने 20-20 साल 22-22 साल लगाया, जो फुटपाथ लेवल के जो वर्कर थे, जिनका हक़ था प्रेसिडेंट बनने का, वो तो उसको नहीं मिला हकदार को। अब उनके जो भी गलत डिसीजन होता है उस पर कोई अमल करता है, करें, हम उस पर अमल नहीं करते। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2012 में जो गंदम सब्सिडी की जो तहरीक चली थी, सेम इसी तरह का एक सिचुएशन आज 10-11 साल के बाद एक फिर गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को इम्तिहान की तरफ ले जा रहा है। और हमारी जो जितने भी पीडीएम की जो वफाकी जो टीम है इनकी और सूबाई जो हुकूमत है, इनकी तरफ से हमें बताया गया है कि 10 तारीख तक हम इस नोटिफिकेशन को वापस लेंगे। और हमारी मरकज़ी कायदीन ने कहा कि जी वज़ीर-ए-आज़म तक ये बात गई है, और यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी है उसको भी बताया गया है, और तमाम जितने भी सिस्टम अथॉरिटीज़ है उनको ये बताया गया है कि इस नोटिफिकेशन के हवाले से आवाम ने सख्त रद्द-अमल देना है। अवामी यूथ एक्शन कमेटी जो है इस तहरीक को 2012 में से लेकर आज तक के जितने भी इश्यूज़ हुए हैं उसको सक्सेसफुल आवाम की बदौलत से हुई। गंदम सब्सिडी गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक इम्तिहान की घड़ी है, क्योंकि देखिए गरीब लोगों का पेट काट कर 4 अरब रुपए की कटौती गई है। तो मुझे बताइए क़ज़ाफ़ी साहब, 4 अरब की जब आप कटौती करते हैं तो पीछे फिर क्या रहता है। मैंने जो इस्लामाबाद पिंडी में जो इनकी जो डिपोज़ जो बने हैं वहाँ से वेरिफिकेशन किया, वहाँ से मालूमात लिए, तो 2 अक़साम के गंदम गिलगित बल्तिस्तान में लाए जाते हैं। एक वो गंदम है जो यहाँ की गाय बकरियाँ भी नहीं खाती है, जो 80% अवाम, जो गरीब जो अवाम है उनको वो डिलीवर किया जाता है। 20% खालिसन जो है जो गंदम आता है वो अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल लोग, उनमें ये डिवाइड होता है। तो ये देखिए 2 तबक़ाती निज़ाम है इसके अंदर, एक तो गरीब के लिए अलग निज़ाम, अमीर के लिए अलग निज़ाम। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में जो इन्होंने जो टाइम फ्रेम हमें दिया है उस पर अगर ये पूरा नहीं उतरते हैं तो इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान की आवाम गंदम सब्सिडी के हवाले से 2012 की जिस तरीके से तहरीक चली थी उससे ज़्यादा की ख़तरनाक तहरीक बनेगी, और इनको मुँह की खानी पड़ेगी। अगर जिस तरीके से आवाम के साथ बेमानी फ्रॉड करके अगर आज ये कहते हैं कि हम जीत गए हैं, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि माजी के जो तहरीकें चली हैं उनको दोबारा हम आपको रिमाइंड कराएंगे। जब तक आप नोटिफिकेशन नहीं लाते हैं, हमारी जो मीटिंगें, हमारे जो लोगों से मिलना, सिविल सोसाइटीज़ के लोगों से मिलना, सबसे मिलना जुलना हमारा तमाम इजला के साथ है, और इंशाअल्लाह इसका नोटिफिकेशन हम वापस लेकर ही दम लेंगे। और गंदम फ़राहम और खालिस गंदम यूक्रेन के नाम से जो पिछले 2 सालों से जो हमें खिलाया गया है, हमारा चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर ये शामिल है कि 2 साल में जो कचरा खिलाया गया है वो पैसे किधर है, इतने करोड़ों अरबों रुपए के जो उस पर करप्शन हुआ है। तो इंशाअल्लाह क़ज़ाफ़ी साहब, गंदम सब्सिडी पे किसी किस्म का हुकूमत के साथ हम कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं हैं। कंप्रोमाइज़ उस शर्त में होगा जब गंदम सब्सिडी का ये नोटिफिकेशन जो जाली नोटिफिकेशन किया है उसको वापस करें। बल्तिस्तान समेत हल्क़तीन भी एक हल्का है, बहुत बड़ी आबादी है, उसमें 30 बेड का हॉस्पिटल का बुनियाद रखा है 2007 में। 2009 में ये तामीर हुई है, कंस्ट्रक्शन बना है, एक बहुत खूबसूरत किस्म का जो है ना एक हॉस्पिटल बना हुआ 30 बेड का। हालिया दिनों जिस तरीके से अवाम ने धरना लगाया, जैसे रोड ब्लॉक किए, करने के बाद कुछ अमला वापस आ गए हैं, और इसके अंदर ना अमला है, ना इसके अंदर कोई मेडिसन है, ना इसके अंदर पानी है, ना कोई इसका स्ट्रक्चर के बारे में, ना इनके मुलाजिमीन के हवाले से कुछ भी नहीं है। जितने भी आवारा कुत्ते हैं वो हल्क़तीन के 30 बेड का अस्पताल को अपना ठिकाना बनाया हुआ है। सेम इसी तरीके से गिलगित इज़ला के अंदर बसीन में 30 बेड का हॉस्पिटल है, ये सिटी हॉस्पिटल है, हल्क़तीन में 30 बेड हॉस्पिटल बना हुआ है। इनमें हम कंपेरिजन करेंगे तो मेरे ख्याल से हल्क़तीन वाला अस्पताल बहुत पीछे है। हुकूमत को संजीदगी से काम लेने की ज़रूरत है। मैं इसीलिए बार बार ये कहना चाहता हूँ कि इस वज़ीर-ए-आला की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को कोई सहूलियात नहीं मिली है, उसको ये तनकीद समझते हैं, उसको ये जहाना ज़िद बुक समझते हैं, उसको काम करने की ज़रूरत है। 2 साल का अरसा होने को आ गया, वज़ीर-ए-आला और काबीना यहाँ गिलगित में मुकीम नहीं है, तो खुदारा
ایسے حکمران ہم پہ مسلط کر رہے ہیں جو ہم سن 80 کے دہائی میں گئے ہیں. تو جس کی بھی پارٹی ہو، جس کی بھی حکومت ہو، اپنے ورکر جو ہے اس کو صحیح کو صحیح کہے، غلط کو غلط کہے. تو 2 سال کی جو نااہلی یہاں برپا ہوئی ہے وہ عوام کے سامنے ہے، اور ہیلتھ سیکٹر پہ بڑے سیریسلی کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں انسان کی ضرورت زندگی جو ہے اس کی صحت کے ساتھ ہے. اس کے جو ہے نا تمام جو بھی بیماریاں ہیں اس کے لیے اتنا تکلیف زیادہ زندگی گزار رہے ہیں لوگ، میں آپ کو اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا ہوں. بذریعہ سوشل میڈیا ہم ان چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور حکومت کو باور کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ہیلتھ سیکٹر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور تمام سہولیات دینے کی ضرورت ہے. گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت بالکل بھی نہیں ہے. یہاں ایک بندے کی حکومت ہے، اس کے ساتھ کرائے پہ جو وزراء لے کے آئے تھے، جن کو کرائے پہ ٹکٹیں ملی تھی، وہ وزراء اس کے ساتھ ہے. 8 وزراء وہ ہے جنہوں نے جینون پارٹی کے کارکن ہیں جو جیت کر اسمبلی میں آئے ہیں. آج ہماری ناراضگی کو یہ بار بار تنقید کر رہے تھے کہ یہ ناراض کیوں ہے اپنے لیے کوآرڈینیٹر کے لیے، مشیر بننے کے لیے. آج 8 وزراء جو ہے ہماری زبان بولتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ناانصافیاں کارکنوں کے ساتھ بھی، وزراء کے ساتھ بھی، حلقوں میں، اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں وزیراعلیٰ کی طرف سے جس کی ناراضگی آج کھل کے سامنے آئی ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ناراضگی ہے بڑی دور تک چلی جائے گی، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ان ہاؤس جو تبدیلی کی باتیں ہیں اس پہ بھی چانسز ہے 50%، اور اپوزیشن کے پاس بھی سی ایم شپ جانے کے جو ہے نا چانسز ہے. تو اب جو ہے عدم اعتماد جو 6 تاریخ کو جو جمع ہونے جا رہی ہے اسمبلی میں، تو اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ قوم کے لیے کچھ ڈیلیور نہیں کر سکا ہے. یہ پکنک زیادہ مناتا ہے، یہ فیشن پہ زیادہ یہ زور دیتا ہے، یہ ناچ گانے پہ زیادہ زور دیتا ہے. اس لیے علاقے کے جو ضروریات زندگی ہے اس کو چھوڑ کر یہ رقص پہ زیادہ توجہ دیتا ہے. تو اس لیے گلگت بلتستان کے جو وزراء ہے اور کارکنان اور عوام کا سیم سچویشن، سیم ایک مسئلہ ہے جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. جناب ٹھیک ہے آپ ناچ گانا ضرور کریں، ہمارا کلچر کا حصہ ہے، لیکن کلچر کے دائرے میں. لیکن آپ جو ہے اس نظام کو لے کر آپ اس کو جو ہے نا رقص کی طرح آپ اس حکومت کو چلائیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت چلے گی. اور ابھی تک جتنے بھی گلگت بلتستان میں پینڈنگ ایشوز ہیں جو ان کے آنے سے ہوئے ہیں وہ اس کو خود پتہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کون سے لوگ اس کے ارد گرد جو سب بتاتے ہیں گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ ہے، گلگت بلتستان میں تمام جو ہے نا روڈ، سڑکیں، تعلیم، صحت سب جو ہے نا بالکل پرفیکٹ ہے. اس کے مائنڈ میں یہ سیٹ ہے یہ گڑھی باغ سے کبھی نکل کے اپنے ضلع گلگت کے اندر کوئی دورہ نہیں کر سکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ناکام سیاستدان ہے، یہ نہیں چل سکا ہے. اس کو چاہے ملک کا وزیر اعظم بھی بنائیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ چلا سکے گا. تو اس لیے یہ جو تجزیہ ہوتی ہے سوشل میڈیا، عوام، پبلک کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اندر بندے کی کارکردگی، آج ایک ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں، گلوبل دور میں ہم گزر رہے ہیں. ہر کسی کے پاس گلگت بلتستان میں موبائل فون ہے، 50,000 سے لے کر 10,000 تک. وہ ہر آدمی اس کی کارکردگی دیکھتا ہے. کوئی کارکردگی اس کے نہیں ہے. ہاں ایک کی کارکردگی اس کی بہت بہترین رہی ہے، کیونکہ 2 سال کے عرصے میں صرف 3 مہینے یہ گلگت میں مقیم رہا ہے. باقی سارا سال لاہور اور اسلام آباد اور دبئی کے اندر اس نے اپنی جو ہے نا ٹائم فریم جو تھا وہاں پہ پنجاب کی طرف وقف کر دی، اور عوام کو جو ہے نا یہاں اندھیرے میں رکھ کر خود رفو چکر ہوا ہے. ہم بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا ہمارے ملک کے اندر صرف پیسے کا کلچر کو فروغ دیا جاتا ہے؟ کوئی میرٹ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے؟ ڈی چوک پہ عمران خان نے باتیں کیا کی تھی اور کام کیسے ہو گئے اور کس طرح کے کام کر دیے؟ قذافی صاحب یہاں 2000 سے لے کر 2022 تک کے ورکر جو ہے جنہوں نے 20 سال 22 سال لگایا، جو فٹ پاتھ لیول کے جو ورکر تھے جن کا حق تھا پریزیڈنٹ بننے کا، وہ تو اس کو نہیں ملا حقدار کو. اب ان کے جو بھی غلط ڈیسیجن ہوتا ہے اس پہ کوئی عمل کرتا ہے کریں، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. ہم صحیح کو صحیح کہیں گے، غلط کو غلط کہیں گے. دیکھیں ہمارے پاس بہت زبردست قسم کے ہمارے سابقہ جنہوں نے پارٹی برے وقتوں میں جنہوں نے چلائی تھی، برے وقتوں میں پارٹی چلا کر اس مقام تک لانے میں جو لوگ تھے ان کا حق مارا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسے جیت گئے، ورکر ہار گیا، اصلی ورکر ہار گیا. ڈالر اور پیسے جیت گئے، پیسے کھلا کر صدارت لانا، پیسے کھلا کر تحفے تحائف دے کر حکومتیں بنانا، میں نہیں سمجھتا ہوں یہ ناکامی ہوگی. اور آج آپ کا اسٹوڈیو گواہ ہوا، یہ انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گا کیونکہ ان کی صدارت کا امتحان اب شروع ہوا ہے. تو ہم بھی اسی گلگت سٹی کے اندر رہتے ہیں، انشاءاللہ ان کی کارکردگی دیکھیں گے، ورکر بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے عوام کو کیا ڈیلیور کیا ہے تو پارٹی کے لوگوں کو کیا ڈیلیور کرے گا، اور یہ پارٹی بنائے گا. پارٹی گلگت ڈسٹرکٹ سے، گلگت سے پارٹی چلتی ہے پورے جی بی کی، ٹھیک ہے نا، یہ کسی نالے سے نہیں چلتی ہے. اس لیے پارٹی کے کارکنوں سے نہ رائے لی گئی، نہ کوئی مشورے لی گئی. ویسے ہاں جھنڈے کھانے کے لیے، ڈنڈے کھانے کے لیے، ریل اور جیل میں جانے کے لیے کارکن ٹھیک ہے، لیکن کوئی اچھا سا عہدہ لینے کے لیے ورکر نہیں چاہیے ان کو. کیونکہ دیکھیں نا عمران خان صاحب کو کیا پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر سارے کرایہ کے لوگ لائے گئے. کیا آپ کے پارٹی کے ورکر نہیں تھے؟ کیا اس قابل نہیں تھے؟
کہ آپ نے پکڑ تکڑ کے جناب والی سفارشی لوگوں کو ٹکٹ بھی دیا، سفارشی لوگوں کو عہدے بھی دیے، تو یہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ ہم صحیح کو صحیح کہیں گے، غلط کو غلط کہیں گے۔ عمران خان کا یہ جو فیصلہ ہے، آنے والا وقت میں عمران خان بہت پچھتاوے میں جائے گا۔ دیکھیں ریئل ورکر تب ہوگا جب وہ صحیح کو غلط کو غلط کہے گا۔ کل وزیر اعلیٰ بابو سر کے ٹاپ سے ہوتے ہوئے 0 پوائنٹ چلاس پہنچا ہے، 150 لوگ تھے۔ پہلے والے جب ریلی تھی 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے جو لگا کے جو لوگوں کو لے کے گئے تھے، وہ ایک جذبہ تھا آزادی مارچ کے نام سے۔ دوسرا جب ریلی ہوئی تو یہ جو آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کے ساتھ 250 لوگ گئے، کچھ گورنمنٹ کے ملازمین چلے گئے، پاور، ہیلتھ، PWD، پولیس کے 40-50 کر کے 340 لوگوں کو لے کے یہ اسلام آباد گیا۔ یہ ناکامی ہے، یہ عمران خان کو سوچنے کی ضرورت تھی۔ لیکن میں یہ بتاؤں قذافی صاحب کہ ورکر جو ہے، ورکروں کی بد دعا ضرور لگے گی پارٹی کے حوالے سے، اور دوسرا عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں ہوا ان کی بھی بد دعائی لگنی ہے، کیونکہ ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے جو شخص زمین پہ پیر نہیں رکھتا ہے، جو تکبر اس کے اندر آتی ہے، جو اس کے گردن میں سریہ آتا ہے، وہ اللہ کا ایک نظام ہے، جیسے کرنی ہے ویسی بھرنی ہے۔ اللہ نے ان کو بڑا اچھا منصف دی تھی، بڑا ان کو عزت دی تھی، اللہ نے ان کو بنا کے ایک اسمبلی بنا کے دی، بڑا ریسپیکٹفل ان کو ایک نظام بنا کے دیا، مگر اس کے یہ قابل نہیں تھے جو یہ کام نہیں کر سکے۔ ورنہ ان کو یہ تھا کہ یہ پیدل بھی چل کر جو نعرہ تھا، جو ان کا نعرہ تھا، وہ دوسرے پارٹیوں سے تھوڑا مختلف قسم کا نعرہ تھا، کیونکہ تبدیلی چاہتے تھے نا۔ پرانے لوگوں میں ہم تھوڑا سا تنگ آ گئے تھے لوگ، تو اب لوگ جو ہے پرانے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یار اس نئے نے تو اور ہی ہمیں پیچھے سن 1980 کی دہائی میں لیا۔ کبھی ملک کے خلاف یہ بکواس کرتے ہیں، کبھی یہ ملک کے فوج کے خلاف بکواس کرتے ہیں، کبھی یہ قوم کے خلاف بکواس کرتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کیا کیا یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ میں اور آپ نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن یہ ملک میں سدا سلامت رہنا ہے۔ تو اس مٹی کے ساتھ جو بھی وفا نہیں کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ کسی جگہ میں بھی جو نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے دادے پر دادوں نے اللہ کا پاکستان جو گلگت بلتستان میں ڈھوگرا برٹش کو بھگا کر جو آزادی حاصل کر کے اتنا مقدس ملک کے ساتھ الہنگ کیا ہے، تو اس کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ کلمے پر بنا ہوا یہ ہمارا ملک ہے۔ انشاءاللہ یہ ملک تا قیامت رہے گا، اور اس میں بسرے والا چیلنج پر نہیں رہیں گے، لیکن یہ ملک ہمارا قیامت رہے گا۔